میں نے بھی لاشیں اٹھائی ہے, میں نے خون خرابہ دیکھا ان نظروں سے, لیکن اب تنگ آ چکے ہیں. اب ہم یہ ختم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جان سے بڑھ کے 4G نہیں ہے. میرے کشمیری نوجوان کی جان اتنی سستی نہیں ہے کہ میں 4G کے ساتھ کمپیئر کروں. انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے 4G ریسٹور نہیں, کشمیر میں 5G ریسٹور. ایک وقت ہوتا تھا جب کشمیری روتا تھا زمین پہ, اور اس کی وہ رونا دھونا کوئی سنتا نہیں تھا, اس کی گوہر کوئی نہیں سنتا تھا. آج آپ دیکھیے جو مودی صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں دائیں میں یونین منسٹر بیٹھتے ہیں, وہ آج کشمیر آتے ہیں, وہ کشمیریوں کی مصیبت دکھ درد سنتے ہیں اور کہاں پہنچاتے ہیں؟ سینٹر. دیکھیے بی جے پی کو دیکھنا, میں سمجھتا ہوں کہ جو کانگریس 30 سالوں میں نہیں کر پائی وہ بی جے پی نے 4 سالوں میں کیا. آپ نے پچھلی بار بھی جب میرا انٹرویو کیا تھا, میں نے تب بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایک جس نے ہمیشہ جس کی خاندان نے ہمیشہ طاقت دیکھی ہے, وہ ایک غریب کا درد کیا سمجھ سکتا ہے. وہ کیا جانے کہ غریب کیسے صبح اٹھتا ہے, شام کو گھر آ کے واپس کیسے کھاتا ہے. تو شاید وہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نہیں سمجھ سکتی, وہ ایک عام غریب ہی سمجھ سکتا ہے. تو بی جے پی ایک غریب عوام کی پارٹی ہے, اور لوگوں نے جو آج ووٹ ڈالا ہے وہ آج ڈالا ہے اپنے ڈیولپمنٹ کو, کرپشن فری. کیونکہ وہ جب دفتروں میں جاتا ہے اس کو فائل کے لیے پیسے دینے پڑتے بھائی جان, وہاں پر اس کو دکھ ہوتا ہے. اب ان سب چیزوں سے کشمیری جموں کشمیر عوام پک چکی ہے. اب کشمیر نیا دیکھنا چاہتا ہے. اب کشمیری کا نظریہ ہے نا وہ بڑھ گیا, وہ ایک خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج جو لوگ نکلے ہیں, جو لاسٹ چناؤ ہوا 50% ووٹ لوگوں نے کاسٹ کیے, وہ عبداللہ یا مفتی کو نہیں ڈالے ہیں, انہوں نے اپنے اس غریب بیٹے کو ڈالا جو اس کے بلاک میں اٹھا ہے, جو لوگوں کے کام کرتا تھا لیکن پریشان ہوتا تھا جب اس کو کرپٹ افسر وہاں بیٹھ کے ہو کے رشوت لیتا تھا. لیکن اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. آج لوگ ڈیولپمنٹ, کرپشن فری جموں کشمیر کے لیے, اور ڈائناسٹی جو رول یہاں پر ہوتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. جس طرح آپ نے یہاں پر اسٹار کیمپیننگ کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے جموں کشمیر اسٹار کیمپیننگ کرنا, یا پی ایچ ڈی کو آپ کا دعویٰ بتاتے ہیں؟ آپ اس کو کہتے اسٹار کیمپیننگ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ہوتا تھا جب کشمیری روتا تھا زمین پہ, اور اس کی وہ رونا دھونا کوئی سنتا نہیں تھا, اس کی گوہر کوئی نہیں سنتا تھا. آج آپ دیکھیے جو مودی صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں دائیں میں یونین منسٹر بیٹھتے ہیں, وہ آج کشمیر آتے ہیں, وہ کشمیریوں کی مصیبت دکھ درد سنتے ہیں اور کہاں پہنچاتے ہیں؟ سینٹر. پہلے ہمیں مفتی صاحب کے پاس جانا پڑتا تھا, ہمارے نوجوان, ہماری ماں, ہمارے بوڑھے باپ کو, بھائی صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے, اتنے وقت سے سنوائی نہیں ہوتی تھی. آج آپ اس کو اپریشیٹ کیجئے کہ آج مرکز کے وزیر یہاں آتے ہیں, یہاں کے جو مصیبتیں دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے جو ہمارا شاہ نواز حسین جس کو الیکشن انچارج بنایا گیا, وہ ہر ایک گاؤں میں گیا, وہ ان گاؤں میں گیا جہاں پر کانگریس کے اتنے بڑے وزیر نہیں جا پائے آج تک, جہاں نیشنل کانفرنس کے بڑے جو سی ایم رہے وہ نہیں ان علاقوں میں کیمپیننگ کر پائے. کیوں؟ وہاں جی فلانی حزب الکمانڈنٹ رہتا ہے, وہاں پر وہاں مارے جا سکتے, وہ بھائی میں جائیں. لیکن یہ بندہ دلی سے آ کے اپنی جان جوخم میں ڈال کے سب کچھ کان سے نکال کے اس علاقے میں جاتا ہے اور لوگوں کے دکھ درد دیکھ رہا ہے. اور یقیناً میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم, ہم مسلمان ہیں, با ایمان اور با دین ہے. آج ایک غریب آواز یہاں سے جاتی ہے کشمیر سے, وہ سیدھے ہمارے وزیر اعظم مودی صاحب تک پہنچتی ہے. اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیا یہ صرف چناؤ میں ہی رہے گا, یہاں پر جو وزیر آتے ہیں مرکز سے, کیا یہ صرف چناؤ میں رہے گا کہ چناؤ کے بعد بھی یہاں پر آئے گا؟ نہیں, دیکھیے میں نے وہی کہا نا, اب جو پرانا سسٹم جو جموں کشمیر کا جو تام جام چلتا تھا وہ ختم ہو گیا, وہ جو خاندانی تام جام وہ ختم ہو گیا. آج اب جو ترقی کی راہ میں جو جموں کشمیر ہمارے وزیر اعظم کی ضد ہے, اب جموں کشمیر کو جس طریقے سوئٹزرلینڈ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, جب ہم کشمیر کا جنت کہتے ہیں, لوگ خالی شاعروں نے تو لکھا ہے نا اگر زمین پہ جنت ہے وہ کشمیر میں ہے. اب وہ کیوں وہ برباد ہو گیا تھا, کس وجہ سے؟ یہاں کے خاندانی راجوں سے. آج اب اس جنت کو واقعی میں پوری دنیا میں لینا ہے اور ورلڈ کا نمبر 1 ٹورزم ہب کشمیر کو بنانا ہے. اگر ہم اپوزیشن پارٹیوں کی بات کریں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو ہم گنتے ہی نہیں, یہاں پر بی جے پی کو یہاں پر کوئی بھی سیٹ نہیں ملے گی. تو کیا کچھ کہنا چاہیے؟ ان کے گننے سے یا نہ گننے سے کیا میں یہاں آفس میں نہیں بیٹھوں گا؟ کیا میں باہر نہیں جاؤں گا؟ لوگوں کے جو سڑکیں خراب ہے, جو ان کی بجلیاں کٹتی ہے, جو ان کے پول پرانے لگے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے نہیں نکلوں گا؟ ارے بھائی صاحب, آج ملک میں جو کانگریس 70 سال جس نے راج کیا پورے ہندوستان ملک پہ, اس کو آج ایکسیپٹنس نہیں ہے. ارے آپ ان کی سیٹس دیکھیے, 3 سیٹ 4 سیٹ, اٹ مینس کیا کانگریس ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایکسیپٹنس تبھی بڑھتی ہے جب آپ لوگوں کے کام دیکھتے ہیں, لوگوں کو سنتے ہیں, ان کے دکھ درد غریب کے دور کرتے ہیں, تب آپ کو ایکسیپٹنس ہے. اور آنے والے وقت میں یہ ان کے لیے میں جواب دوں گا آپ کے کیمرہ کے ذریعے سے. بھائی صاحب وہ جو سونا دھونا تھا وہ چھوڑ گئے, اب کشمیری آگے بڑھا ہے, اب کشمیری ہوشیار ہو گیا اور انشاءاللہ سمجھدار ہوا ہے. اب وہ اپنے حق کے لیے لڑے گا, نہیں ملے گا وہ لڑے گا. آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ جس طرح سے آج بھی اٹیک
हुए, जैसे यहाँ पर सिंगापुर में अटैक हुआ या आज मिलिटेंट्स पे यहाँ पर गन फाइट लगी, तो क्या लगता है आपको चुनौती है? देखिए जगह चुनौती उसमें कोई नहीं है। कश्मीर में आपको पता है ये जो कब से पनप रहा है, अब मेरी भी 30 साल ये उम्र है, मैं 30 साल से यही देख रहा हूँ। मैंने हकीकत में अगर आप मानेंगे मैंने भी लाशें उठाई है, मैंने खून खराबा देखा इन नज़रों से, लेकिन अब तंग आ चुके हैं। अब हम ये ख़त्म होना चाहिए अब। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो ताकते हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीरी अब अवेयर हो, कश्मीर स्मार्टफोन देखे, कश्मीर इंटरनेट देखे, क्योंकि अब ये समझदार हो जाएगा ना, इससे तो उनका खानदानी राज है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब उनकी कोशिशें, उनकी ताकतें रहती कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, पहले उन्होंने चिल्लाया कि इसमें वोट भी नहीं कोई डालेगा, लेकिन 50% लोग कश्मीरी वोट डालने निकले ना, तो चुनौती ये रहता है। लेकिन हमारी यहाँ सुरक्षा बल है, जो हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो डट के उसका मुकाबला कर रही है इतने वक्त से, और आने वक्त में मुझे लगता है अब रेशो दिन ब दिन खत्म हो रहा है, आगे आने वाले में ये चीज़ें सारी खत्म हो जाएगी। बात आपने की, मगर अभी भी 4G यहाँ पर बंद है। आपकी सरकार है, मगर आपकी सरकार ने यहाँ पर 4G नहीं छोड़ा है कि 1.5 साल से यहाँ पर 4G नहीं है। देखिए मसला है, मैं चाहता हूँ कि 5G रेस्टोर, 5G अब कश्मीर में आना चाहिए। लेकिन भाई साहब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस 4G को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो इन सब चीज़ों को उन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कश्मीरी नौजवानों की जानें जाती है। मैं समझता हूँ जान से बढ़ के 4G नहीं है। मेरे कश्मीरी नौजवान की जान उतनी सस्ती नहीं है कि मैं 4G के साथ कंपेयर करूँ। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, आप देखेंगे 4G रेस्टोर नहीं, कश्मीर में 5G रेस्टोर करेंगे इंशाल्लाह।